نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدر محترم علماء کرام، مقامی حضرات، پٹنہ کے باشندے اور دور دراز سے آنے والے معزز مہمانان کرام، رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، مجھے گفتگو کی اب ہمت نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، اس کی وجہ سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میرے بعد شیخ طٰہٰ مدنی حفظہ اللہ تعالی ہیں، ان کی باتیں بھی آپ کو سننی ہے۔ ایسے موقع پر مجھے اس پروگرام کے تعلق سے پہلے کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ ایک مرتبہ گئے اجمیر میں، اور وہ کہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے، جو قبر ہے جہاں پر لوگ شرک کرتے ہیں، وہاں پر وہ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کیسے کرتے ہیں۔ جب وہ پہنچے ہیں مزار میں تو وہاں پر مزار کے دروازے میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا کہ ابلیس بھی بہت ناراض ہوتا ہوگا، پوری دکان تو میں نے لگائی ہے، شرک میں کروا رہا ہوں، اور نام کس کا ہو رہا ہے؟ شیطان کا نام ہو رہا ہے، اللہ کا نام ہو رہا ہے، اللہ کا نام ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آج کے اس جلسے کے اندر جو آپ نے اشتہارات دیکھے اور آپ نے جو عنوان دیکھا اور علماء کرام کے نام دیکھے، عناوین دیکھے، جس کی وجہ سے آپ دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے آئے، لیکن آنے کے بعد آپ نے اسٹیج میں دیکھا تو یہاں ایک سیاسی پروگرام تھا، نام دین کا اور سیاست کے ذریعے سے اس بزم کا آغاز کیا گیا۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، یہ ایک میرے ساتھ مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے، میں اگر نہ کہوں تو الحمدللہ میرے دل میں ذرا بھی کچھ افسوس نہیں ہوگا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں پر ہماری جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت دور سے آئے ہیں اور بہت تھک کر اپنی تجارتوں کے بعد آئے ہیں۔ اگر ہم اس کو سیاسی پروگرام کر کے اس میں ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کو ضائع کر رہے ہیں، میں ہندو بھائیوں سے کوئی نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے معزز مہمان آئے ان سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، گلہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے پروگرام کو منعقد کیا، اور منعقد کرنے کے بعد اتنا قیمتی وقت دے کر ایک مسلمان دین سیکھنے آیا ہے، اور اس کے بعد 10,000 روپے کا انعام سننے کے بعد آپ چلے گئے۔ مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابھی یاد آئی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نذکر الفقر نتخوفہ، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے تو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، صحابہ کرام مل کر باتیں کر رہے تھے غریبی کا، محتاجگی کا، اور صحابہ محتاجگی اور غریبی کا کس عالم میں وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے وہ آپ جانتے ہیں۔ نتخوفہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے،
ہمیں بھکمری ہو جائے گی، ہم دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ سے آپ نے سنا تو کہا الفقر تخشون، تمہیں فقر و فاقہ سے خوف ہے؟ سنو والذی نفس محمد بیدی لتصبن علیکم الدنیا صبا، کہ سنو تمہارے پاس دولتوں کی ریل پیل ہو جائے گی، دولت تمہیں بہت زیادہ دی جائے گی، اور یہی دولت تم کو آخرت سے برباد کر دے گی، یہی دولت تم کو اللہ اور اس کے یاد سے غافل کر دے گی۔ اور اسی دولت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر کہا کہ یہ دولت میں جو کمپٹیشن ہوگی، مال کا جو حرص ہوگا اور طلب ہوگا، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو صحیح غلط تمام چیزوں کو دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ جوڑے گا، وہی دنیا اس کو پچھلی امتوں کی طرح تباہ کر دے گی، جس طرح پچھلی امتوں کو دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹیج نہیں لگایا تھا۔ ہم نے یہاں پر جن لوگوں نے محنت کی، جن لوگوں نے مال لگایا، جن ذمہ داروں نے اتنا اچھا بزم سجانے کے بعد آپ نے اتنا قیمتی وقت برباد کر دیا 10,000 روپیہ لینے کے لیے، اور یہ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں وقت دیتے، علماء ہم سے بڑے بڑے علماء بزرگ بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر، ان کو موقع دیتے، ان سے وہ کفار جو ہمارے بھائی ہیں وطن کے، ان سے دین کی باتیں سنتے، توحید کی باتیں سنتے۔ وہ توحید کی باتیں نہیں سنے، ہمارے عقیدوں کو مار کر چلے گئے منہ میں۔ انہوں نے کہا اللہ تو تمہارے اندر موجود ہے، پرماتما تو تمہارے انسان کے اندر موجود ہے، یہ کہہ کر ہمارے عقیدے میں ایک دراڑ پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ بھی وہی اور دوسرے معبودوں کا نام دیا۔ ہم نے تالی لگا دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج میں آپ نے تالی لگوایا، اور ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے سامنے تالی لگا رہے۔ ارے بھائیو، یہ دین مذاق کھلونا سیاست کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری جان سے بھی افضل ہے، جان سے بھی ہماری جان چلی جائے یہ کم ہے۔ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے تو صحابہ نے اپنی جانوں کو گوایا تھا، اسی لیے تو بلال کو مارا جاتا تھا، وہ اللہ اللہ احد احد کہتے تھے، اور ہم لوگ اسٹیج سجا کر پیسے لگا کر اپنے دین کو بیچ رہے ہیں، اور اسی سے ہم عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ کافروں سے عزت چاہتے ہیں؟ یہ ہماری توقیر کرے، یہ ہماری تعظیم کرے؟ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جميعا، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے، عزت ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں۔ میں اب کہاں سے اپنی بات کو شروع کروں اور کس پر ختم کروں؟ یہ باتیں بھی شاید میری کسی کو ناگوار گزر جائے، گراں گزر جائے، میں آپ سب کو ناراض کر سکتا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے رب کو نہیں ناراض کر سکتا۔ مجھے افسوس نہیں ہے اس کا کہ میرے اس بات کا کس کو برا لگے گا، کس کو اچھا لگے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ کی اصلاح اور ہمدردی کے لیے، امانت داری کے لیے، نصیحت نصح آپ کی خیر خواہی کے لیے میں نے یہ باتیں بیان کی ہے، اس کا کوئی غلط نہ مفہوم نکالے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو عنوان دیا گیا تھا، دراصل اس عنوان وہ ہے شرک کے مظاہر کیا ہے، کہاں کہاں شرک پایا جاتا ہے، کس طریقے سے شرک امت کے اندر داخل ہو گیا۔ ہم سے پہلے ایک عالم دین، ہم سے پہلے جو مقرر تھے، انہوں نے آپ کے سامنے، مہروز صاحب نے آپ کے سامنے توحید کے سلسلے میں بہت عمدہ بیان دیا، اس کا یہ ایک لازمی جز ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہاں تک آپ سے باتیں کر پاتا ہوں۔ شرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا دنیا کا، زمین کا، آسمان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ،
جو اللہ کے ساتھ غیر کو کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، اس کی طاقت کے اندر، اس کی صفت کے اندر، اس کے اوصاف کے اندر، اللہ کے کاموں اور خوبیوں، اللہ کے حقوق کے اندر، اگر اللہ کے حقوق جیسے حکم اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے تھے وہ اللہ آپ کے دل میں وحی کرتا تھا۔ آپ کے قلب اطہر کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ سینے کو چاک کروا کر زمزم کے پانی سے ایک تشت کے اندر دھلوایا تھا کہ شیطان کا حصہ اس کے اندر باقی نہ رہنے پائے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ کی بات کی طرح مقدم ہے، وہی اطاعت کے لائق ہے، ورنہ حقیقت میں سب سے بڑا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جبریل امین، یہاں تک کہ جتنے سارے فرشتے، وہ کوئی کا بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی ادنا فعل کے اندر، کسی بھی ادنا صفت کے اندر، حتیٰ کہ احترام کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، جنت اس پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم سب کو نہ بتا دوں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ دیکھیں کبائر بڑا کو کہا جاتا ہے، اس میں پھر اکبر کہا ہے، بڑوں میں سب سے بھیانک گناہ کیا ہے؟ اس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا ہاں بتائیے، 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، اس کے بعد کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا، اور بھی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو اب توحید کی جو قسمیں آپ نے سنی تھی اسی کے اندر شرک پھر ربوبیہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو رب مانے، روزی دینے والا اللہ کو مانے، اولاد دینے والا، بیماری دینے والا اور شفا دینے والا بھی، اور جب کسی پر جن بھوت سوار ہو جائے تو اس کو بھی شفا دینے والا مولوی صاحب اور حافظ جی نہیں ہے۔ جو لوگ بھی دم کرتے ہیں، کراتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ اپنی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ رہے ہیں اور توکل کے خلاف ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ دوسروں سے دم اور جھاڑ پھونک نہیں کروایا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص ایک کام میں مشہور ہو چکا ہے، آپ کو اگر روحانی بیماری لاحق ہو جائے اس کو بھی شفا دینے والا، یعنی اگر جن پریت کا اثر ہے تو اس میں بھی کسی مولوی ملاؤں کے چکر میں، ان کے تعویذ گنڈوں کے چکر میں، یا اگر حتیٰ کہ وہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے دم کی بات بھی کرتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں جانا چاہیے۔ سلف صالحین سے ایک حدیث لا کر دکھاؤ صحابہ نے ایک مرتبہ بھی ایسا کیا ہو کہ کسی ایک صحابی کو، ابو بکر افضل هذه الامہ تھے، عمر اس کے بعد افضل تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، کبھی بھی صحابہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے آئے لیکن ان کے پیچھے نہیں پڑے، اور آج مولوی اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا ماننے والا کہہ کر اپنے آپ کو کیوں جھاڑ پھونک کروانے جائے گا؟ اور کون انسان کسی بھی شخص کو کسی عالم کے پاس جھاڑ پھونک کے لیے ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں پہچانتے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اور میں ان علماء سے بھی کہوں گا یا ان لوگوں سے کہوں گا جو لوگ دم کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور لوگوں کو عادی بنا دیے۔ امام احمد بن حنبل انہوں نے حقیقت میں وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی تعظیم اس طرح سے نہیں کی اللہ کی قدر جیسے کرنی تھی۔ کیا اللہ آپ کی دعائیں نہیں سنے گا؟ کیا اللہ ایک گنہگار کی دعا نہیں سنے گا؟ ایک اللہ غریب کی دعا نہیں سنے گا؟ وہ اللہ کیوں ہے پھر سارے کا؟ کیوں ایک مولوی کی دعا سنے گا؟ کیوں لوگوں کو اللہ کے اپنے رب کی صحیح تعظیم کا حکم نہیں دیا گیا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اتنے نیک انسان، چاروں اماموں میں سے ایک مشہور امام ہے، ان کے نیکی کا، ان کے پارسائی کا، ان کے تقوی اور ورع کا
پورے دنیا میں شور آتا, پوری دنیا میں ان کی نماز جنازہ میں کہا جاتا ہے کہ 12 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں لوگ شریک ہوئے تھے. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے. شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, تمام شاگرد ان کے سامنے. ڈانٹا, مجھ سے دعا کروانے آئے ہو, چلو جاؤ خود سے دعا کرو, اللہ سے مانگو. اس کے بعد شاگرد پھر بیٹھے رہے اور اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس کو ڈانٹا. کیوں ڈانٹا؟ اللہ کو چھوڑ کر کہیں مولوی ملاؤں کو اپنا رب نہ بنا لے, مولوی ملاؤں کی طرف اس کا دل نہ ٹھہر جائے. تعلق القلب باللہ, اسی کو توکل کہا جاتا ہے, کہ انسان کا دل اللہ سے لگا ہوا ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی کوئی مرض, کوئی بیماری ہوتی, کوئی ایسے کوئی بھوت پریت کا مسئلہ ہوتا ہے, لوگوں کا دل ہمیشہ چلا جاتا ہے معاشرے کے امام کے پاس, معاشرے کے دوسرے ملاؤں کے پاس, اور ان کو بھی نادانی کی وجہ سے, اور ان کو علم نہیں ہے. ارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے, ہمارے علاقے کے اندر لوگ آ رہے ہیں دوسرے علاقوں سے, اور گھروں میں رہ کر, گھروں میں بند کر کے ان مولوی کو رہ کر وہ عورتوں کے اوپر وہ دال پیس کر کے اس کو یہ کر کے آگ میں جلا کر پیش کر رہا. یہ ہماری بستی کی بات ہے. ہمارے بستی میں لوگ اس طرح سے آ کر شرک کریں گے تو کیا آپ جنت چلے جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں, یا نام سے کہہ دینے سے انسان جنت چلا جائے گا؟ اس طرح یہ ابھی موجودہ زمانے میں سب سے بڑا فتنہ ہے. جس کو بھی اگر آسیب کا یا اور دوسری چیزوں کا ہے, اس کا مطلب وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. اس کا ایسے شخص کو دم کروا کر مولوی لوگ پھر بے نمازی بنا رہے. بولو نہیں, میں دعا نہیں کرتا, آپ نماز پڑھو, میں دعا نہیں کرتا. تم جا کر توحید سیکھو. توحید کی باتیں جو اس سے پہلے بھی آپ سن رہے تھے, وہ قیمتی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے. انسان رب کی ربوبیت کے اندر شرک کر رہا ہے. یہ معاشرے میں آج کل چل رہا ہے, اور یہی باتیں ہیں جو ہمیں اصلاح کرنی, جس میں لوگوں کو چبھن بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. کیونکہ ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے کینسر کی جگہ تو تکلیف ہوگی نا. آپ بولیں گے یہ آپ آئے پہلی مرتبہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں, مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتایا. آپ سے پہلے کہا میں بھی اگر غلط ہوں اور دوسرے بھی کچھ اور کہہ رہے ہیں تو تم پیش کرو اللہ کی کتاب پر, تم پیش کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر, صحابہ کرام کی زندگی پر پیش کرو. جس کی بات صحیح نکل آئے اس کو مان لو. میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہی صحیح ہوں. انسان اپنے رب کے ساتھ اس طرح سے شرک کر رہا ہے. یہ ربوبیت کے اندر, اللہ کے اختیار کے اندر, جو اللہ بیماری. ابھی ہمارے سماج میں یہ رواج ہے کہ آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں, ابھی رات ہو جائے, بلی گزر جائے, ارے مسلمان غیر مسلموں سے یہ سیکھ گئے ہیں, گاڑی آگے نہیں بڑھاتے ہیں, اسے اشبھ مانتے ہیں, اس سے بدفال لیتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ بدفالی لینا شرک ہے اللہ کے ساتھ. وہ آپ کے اس گاڑی کے سامنے سے کوئی بھی جانور چلا جائے, آپ کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے کہا جاتا ہے کہ فلاں راستے سے جاؤ, تو اکثر سال میں 2-3 روحیں یہاں سے ضرور جاتی ہیں. یہاں پر ہندوؤں کے مطابق دیوی دیوتاؤں ہیں, کچھ اثر ہے. یہاں پر تم رات سے گزر جاؤ تو جن بھوت کا اثر ہو جاتا ہے. ارے اللہ موت دینے والا ہے. اللہ کی ربوبیت میں آپ نے شک کر لیا, آپ کا ایمان باقی رہا. کورونا میں بہت سارے لوگوں کو شک ہوا, کورونا مار دیتا ہے, یہ مرض بھی. ارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مارتا. کورونا نہ ہی چائنا نے پیدا کیا, نہ ہی انسانوں نے پیدا کیا, نہ ہی جانوروں نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا. اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے سے مارتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بغیر کورونا کے اور کینسر سے بھی مار سکتا ہے. تو انسان اللہ کے رب ہونے میں اس طرح سے شریک ٹھہرا رہا ہے. اللہ رب العالمین کی دوسری آپ جو صفت جانتے ہیں, شرک فی الالوہیہ. دیکھیے, انسان اللہ کو عبادت کرے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرے. انسان ابھی اسٹیج میں بہت سارے لوگ موجود تھے جب پروگرام شروع ہو رہا تھا. کیوں موجود تھے؟ بہت بڑا معاشرے کا ایک پردھان, ایم ایل اے یا ایم پی, جو بھی XYZ آنے والا تھا.
اس کے لیے جھک کر کھڑے تھے تعظیم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ اٹھنا چاہے, آپ نے منع کر دیا, لا تقوموا کما یقوم الاعاجم, تم میرے تعظیم میں نہ کھڑا ہونا جس طرح سے اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. رسول اللہ عرش والے نے جس سے بہتر کبھی پیدا نہیں کیا ہے, نہ کیا ہے نہ کرے گا, اس کی تعظیم میں صحابہ وہ اپنے صحابہ کو روک دے رہے ہیں, اور آج ہم معمولی دنیا کے لیے اس کی تعظیم میں کھڑے, لیکن علماء موجود ہیں, ان کے احترام میں دیکھیے اسٹیج خالی ہے. یہ دنیا دار حضرات اس دین کے منچ کو, اس اسٹیج کو, قرآن و سنت کو اپنے دنیا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. حرام ہے, جائز نہیں ہے. آپ الگ بنائیں, آپ جہاں خرافات کرنا ہے وہاں خرافات کرے, لیکن اللہ اور رسول کی جہاں بات آ جائے وہاں میرے محمد, آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مقدم ہوگی, آپ کے صحابہ کی بات مقدم ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مقدم ہوں گے. اور انسان اللہ کا حق ہے, انسان اگر کھڑا ہو رہا ہے تعظیم کے لیے تو یہ اللہ, ہم نمازوں میں کھڑا ہوتے ہیں, ہم نمازوں میں کھڑا ہوتے ہیں اللہ کے لیے, تو قیام اللہ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو کہا مجھے بھی نہ دینا. انسان بڑے لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے, رکوع اللہ کا حق ہے, انسان نہیں جھک سکتا ہے کسی کی تعظیم کے اندر. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا اس جرم میں. انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر, ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس میں دوسرے مذہب اور مسالک کے جو لوگ ہیں, وہ لوگ یعنی غیر مسلم بھائی دیوتاؤں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں. وہ ان کے عقیدے کے مطابق, وہ ان کے عقیدے میں اپنے بھگوان پربھو ایک بڑا مانتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کو اللہ کا شریک, اپنے رب کا شریک مان لیتے ہیں. اللہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک مان رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک مان رہے ہیں. قرآن میں سورہ مریم کی آیتیں پڑھی, اللہ کیا کہتا ہے, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا, یقیناً تم نے بہت غلط بات کہی ہے, اتنی غلط بات, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ, ایسی بات ہے کہ اس سے زمین و تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ, آسمان پھٹ جائے, زمین ریزہ, پہاڑ ریزہ ہو جائے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا, کہ رحمان کا بیٹا ہے. ہرگز نہیں, اللہ اکیلا ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کا کوئی ساجی نہیں. اس کے صفات کے اندر, اس کے اوصاف کے اندر, اس کے عبادت کے اندر اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اسی لیے کہ ہر مسلمان کے لیے جائز نہیں, کسی بھی شخص کے لیے, مسلمان کیا کسی بھی انسان, کسی بھی جنات کے لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت جائز ہی نہیں ہے. یہ شرک فی العبودیہ, عبادت کے اندر شرک کرنا, ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہ آنی چاہیے. تیسری چیز, اسماء و صفات کے اندر, اللہ کی خوبیوں کے اندر. اللہ, ہم جو گناہ کرتے ہیں آج, ہم جو گناہ کرتے ہیں, تنہائی میں ہم کسی کا مال لے لیتے ہیں, ہم بے ایمانی کرتے ہیں, زمین ہڑپ کر جاتے ہیں. ایک بھائی نہیں ہے تو اس کے بھائی کی جائیداد لے لیتے ہیں. ابھی ہم سے پہلے حافظ عقیل حفظہ اللہ نے, سلفی حفظہ اللہ نے کتنی قیمتی بات کہی, بڑی قیمتی بات کہی, لکھنے کے قابل ہے سونے کے قلم سے. انہوں نے کہا بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے, اگر بیٹیاں طلب کر لے تو ان سے تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں. کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے اس تعلق سے, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ, تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے خلاف قیامت کے دن تمہاری آنکھیں, تمہاری زبانیں اور تمہاری کانیں گواہی نہیں دے گی. سنو, لیکن تم یہ سمجھتے تھے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ,
تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے کالے کرتوتوں کو، تمہارے بہت سے غلط کاموں کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو نہیں جان رہا ہے، یہ تو نہیں جان رہا ہے، اس کے پیسے لے لیا، پروگرام کروایا، پیسے ہڑپ کر لیا، ہر الگ الگ چیزیں ہو گئی، جماعت میں ذمہ دار بنے، وہاں سے خرد برد کیا، اپنے حساب سے سیاست کرنے لگے، دین کو سیاست بنا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ دین سیاست کی چیز نہیں ہے، یہ دین اللہ کی امانت ہے۔ آپ ہر نماز میں مالک یوم الدین کہتے ہو، کیا معنی ہے؟ یہ احساس کے ساتھ، اے اللہ قیامت کے دن تو مالک ہے، وہاں پر تجھے حساب دینا ہے، تو مجھ سے پوچھے گا، میرا مالک بھی تو ہی ہے، میرے عمل کا مالک بھی تو ہے، اور کل تو جانتا ہے کہ میں کیا عمل کرنے والا ہوں، کیا میں نے کیا ہوں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے ظننتم ان اللہ لا یعلم، اور انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، ابھی اس سے پہلے مہروز صاحب سے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، پتہ گرتا ہے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو انسان جب جرم کر رہا، علم یعلم ان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا ان اللہ یرا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی باتوں کو، اس کی کردار کو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اب انہی باتوں کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ، ہم دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے، شرک جیسی گندی چیز جو میرے رب کو سب سے ناپسند ہے اور اس کے ساتھ کسی کی نجات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہمیں بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں بدعتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔